اس کائنات کی ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک دجال سے برا شخص کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سب سے بدترین شخص ہوگا جو روئے زمین کے اوپر پیدا ہونے والا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو دجال کو قتل کریں گے۔ اور پھر اس کا وقت بتایا گیا، اس کی شکل بتائی گئی، اس کا قد بتایا گیا، اس کی صورت بتائی گئی کہ مومن دھوکہ نہ کھائیں۔ حضور نے دجال کا نقشہ بیان کیا، ایک ایک چیز بیان کی دجال کی، چونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس کائنات کا۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے جب سے آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے ہیں اس وقت سے لے کر کے آخری انسان تک سب سے بدترین، سب سے غلیظ، سب سے گندا، سب سے مکروہ اور سب سے برا وجود دجال کا ہے۔ اس لیے دجال کے فتنے سے ہر پیغمبر نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے کہ اللہ مجھے اس کے فتنے سے بچانا۔ اللہ اکبر، کیونکہ بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں میں حضور کے گھر میں حاضر تھی اور ازواج مطہرات اور دیگر اہل خانہ بھی تھے کہ دجال کا تذکرہ چھڑا، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے آنے سے قبل جو 3 سال ہوں گے ان کی حضور نے حیت بیان فرمائی کہ آسمان تیسرا حصہ پانی کا روک لے گا، یعنی جتنی بارشیں برستی ہیں 2 حصے برسیں گی، 1 حصہ نہیں برسے گا، کم ہوگی بارش اس سال، اور زمین کی فصل بھی جتنی اگتی ہے اس کا تیسرا حصہ نہیں اگے گی، 2 حصے اگے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سال آئے گا تو 2 حصے آسمان پانی روک لے گا اور زمین 2 حصے فصل روک لے گی۔ پھر تیسرا سال آئے گا تو 1 قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے 1 دانہ بھی نہیں اگے گا، حتیٰ کہ کھروں والے جانور اور چرنے والے جانور اور کوہانوں والے جانور سارے کے سارے مر جائیں گے، یعنی اونٹ، بکریاں، گھوڑے سارے مر جائیں گے بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے۔ جب یہ 3 سال گزریں گے تو پھر دجال آئے گا، اور دجال ایک دیہاتی کو ملے گا اور کہے گا کہ اگر تو چاہے اور مجھے رب مان لے تو میں تیرے گھوڑے اور تیرے یہ جانور زندہ کر سکتا ہوں۔ وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا، تو وہ اشارہ کرے گا تو اس کی بکریاں، اس کی گائیں زندہ ہو کے اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ شیطان اس شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوگا تو اسے لگے گا کہ سب کچھ زندہ ہو گئے اور وہ اس پہ ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دیہاتی کو ملے گا اور اس کو بھی یہی کہے گا، تو شیطان پھر اس کی بھیڑ بکریوں، اس کی گائے، اس کے اونٹ، ان کی شکل کے اندر ظہور پذیر ہو جائے گا، تو پھر اس کے پیچھے وہ بھی چل پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں حضور نے بھی بیان کی تھی کہ حضور کو باہر کوئی کام پڑ گیا تو حضور یہیں چھوڑ کے بات تو باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور جب واپس تشریف لائے تو حضرت اسماء بنت یزید اور گھر کی دیگر خواتین زاروں کے طرح رو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو دجال کا ذکر کیا، چونکہ صحابہ کے نزدیک سب سے قیمتی متاع ایمان ہے اور ہمارے نزدیک بھی سب سے قیمتی ایمان کی متاع ہی ہونی چاہیے، اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہی، اس دنیا میں سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ جو حضرت انسان کو دیا گیا، سب سے بڑی نعمت جو ودیعت ہوئی وہ ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت اور نعمت عطا کی جائے گی جنت میں، وہ دیدار الہی ہوگا۔ جو یہاں ایمان سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو ایمان کی دولت جس کے پاس ہے تو اگر اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی تو وہ کنگال نہ سمجھے، چونکہ ایمان کی دولت اس کو نصیب ہے۔ مومن ہو اور پھر کہے میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، تو یہ مومن کو نہیں جچتا۔ وہ اس پہ مطمئن رہے کہ یہ وہ دولت جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں عطا کی، اللہ نے اس عاجز اور فقیر کو عطا کر دی۔ تو صحابہ تو شکریہ ادا کرتے تھے، اور جب سنا کہ ایسے ایمان سستے سودے میں گائے اور بکریوں کی بس چلا جائے گا تو صحابیات رونے لگیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا، فرمایا فکر نہ کرو میں نپٹ لوں گا۔ اور پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد آتا ہے تو پھر ہر مومن کا اللہ خلیفہ ہوگا، یعنی اللہ اس کی طرف سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھوک برداشت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یعنی اگر کھانا نہیں ملتا تو بھوکا آدمی کیا کچھ نہیں کر گزرتا، بھوک ضمیر بیچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا لوگ گردے بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو بھوک پر لوگ ایمان کیوں نہیں بیچیں گے؟ آج جب کہ آپ سامنے ہیں تو
تو بھوک تنگ کرتی ہے تو بےتاب ہو جاتے ہیں. اور صدیوں کے بعد جب خوشحالیاں آ جائیں گی اور دجال یہ پیکج لے کے آئے گا، اس وقت مومنوں کا، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اتنے فاقے ہوں گے، 3 سال تک کچھ کھانے کو نہیں مل رہا ہوگا، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ پریشانی اس نے تڑپا دیا ہے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، سنیے، ان کو وہی خوراک کفایت کرے گی جو آسمان والوں کو کفایت کرتی. تو یہ ہمتن گوش ہوگی کہ وہ کون سی غذا ہے کہ اس غذا کے بدلے میں ان کو غذا دی جائے گی. تو آقا کریم فرمایا، من التسبیح والتقدیس، یہ سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کی تقدیس بولیں گے. جو فرشتے اللہ کی تسبیح تقدیس پڑھتے ہیں، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح و تقدیس بولیں گے، ان کی بھوک مٹتی چلی جائے گی، اللہ ان کی مدد فرمائے گا. تو پھر مومن کی غذا تسبیح و تحلیل، تقدیس، اللہ کی عظمت کے ترانے، اللہ اکبر. اس لیے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کھانا بھی یاد نہیں رہتا تھا حضور کی حدیثیں پڑھتے ہوئے. یہ وقت تو گزر گیا اور گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ، یہ تو کس کو یاد رہتا ہے؟ ان کو کھانا تک یاد نہیں رہتا تھا، وقت گزر جاتا اور ان کو جھنجھوڑ کے کہتے، میاں فجر کی اذان ہو رہی ہے، اٹھو ذرا. تو یہ ہمارے بزرگوں کی کہانیاں دل آویز ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر پیاس بھی مٹا دیتا ہے اور بھوک بھی مٹا دیتا ہے اور تسکین قلب کا سامان کر دیتا ہے.